تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں کچھ محبت کے جذبات بھی ہونے چاہیے. تو وہ امرؤ القیس جو شاعر ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ امر من الدیاری دیاری لیلا، لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں، گشت کرتا ہوں. اقبل ذل جدار و ذل جدارا، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیار شغف قلبی، لوگوں اتنا احمق اور اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے. دیوار سے، مٹی اور گارے سے کبھی کسی انسان کو محبت نہیں ہوتی. ولیکن حب من سکن الدیار، اصل بات یہ ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے، اس محبوب سے محبت نے مجھے ان دیواروں کو بھی میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے. کیونکہ ان دیواروں کی نسبت کس طرف ہے؟ اس محبوب کی طرف ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اور ہر ادا سے محبت ہونے لگتی ہے. اور اگر نہیں ہے محبت، اس کا مطلب اسے اس انسان سے ہی محبت نہیں ہے. ساری زندگی جو یہاں 5 نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کے گھر میں سجدہ کرتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، اسے جب یہ علم ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا اور وسائل دے دیے، تو اسے بیت اللہ کے طواف میں وہ مزہ آتا ہے جو امرؤ القیس کو لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگانے میں مزہ آ رہا تھا. اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. بیت اللہ کا طواف یہ دیوانگی کا ایک اظہار ہے، محبوب کے در و دیوار کے گرد گھومنا، چکر لگانا. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے لیے قربانی دی، تو اللہ تعالی حاجی کو چکر لگواتے ہیں وہاں پہ. یہ بھی دیوانگی ہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ اللہ کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی. کوئی عورت اپنے بچے کو کسی کی محبت میں جنگل میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اللہ کو حضرت ہاجرہ کی قربانی کتنی پسند آئی. صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑی ہیں تو حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑے ہیں، حضرت ابو بکر بھی دوڑے ہیں، حضرت عمر بھی دوڑے، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، عبداللہ ابن مسعود بھی، عبداللہ ابن عمر بھی، بڑے بڑے صحابہ، تابعین، امام ابو حنیفہ بھی، امام شافعی بھی، امام احمد ابن حنبل بھی، امام مالک بھی، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، جنید بغدادی بھی، شیخ عبد القادر گیلانی بھی. کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا ہو اور حضرت ہاجرہ کی طرح پہاڑ پہ اس نے دوڑ نہ لگائی ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہاں چکر نہیں لگاؤں گا. کیوں میرے بھائی؟ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قربانی کی قدر ہے، قربانی کی. اللہ بھی اپنے محبوب کو تھوڑا سا تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری محبت میں یہ ذرا دیوانہ تو ہو، پاگلوں کی طرح دوڑے تو صحیح. اللہ کو بھی مزہ آتا ہے اس سے، اللہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. ادھر حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا، ادھر اللہ تعالیٰ چشمہ پیدا کر دیتے. 7 چکر لگوائے اللہ نے حضرت ہاجرہ سے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، اور ان کے صبر کا امتحان بھی لیا اور ان کو آزمایا، ان کو رلایا، ان کو پریشان کیا. اس کے بعد اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. 4000 سال گزر گئے ہیں، وہ چشمہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. دوسری قربانی جو اللہ نے وہاں لی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی مینا میں. اس قربانی کا انداز بھی بہت نرالا. اللہ حاجیوں کو وہ یاد بھی تازہ کرواتے ہیں. ہم تو یہاں بقرعید میں صرف ایک جانور ذبح کر کے یاد تازہ کر لیتے ہیں نا، لیکن حاجیوں کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے پورا حساب کتاب. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے تھے اپنے بچے کو لے کر، یہاں شیطان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہکایا. کیا بہکایا؟ بیٹے کو، خوبصورت بیٹے کو جس کی اللہ نے بشارت دی تھی، اس کو قتل کرنے جا رہے ہو. پھانسی گھاٹ کی طرف جب کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو ذرا اس کا منظر کسی سے پوچھا کریں کیا حالت ہوتی ہے. موت کے منہ میں جانا آسان نہیں، اور موت کے لیے اپنی اولاد کو لے جانا اس سے بھی زیادہ مشکل. اور بقرعید کے دن اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو 3 خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو، اور مینا میں اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار بن گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور
لٹا دیا پیشانی کے بل. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ کو تجھ سے تیرا بیٹا ذبح نہیں کروانا. اس بیٹے کی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے. یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹا ذبح نہیں ہو سکتا. یہ تو دعاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے. اس کی نسل میں اس پیغمبر نے آنا ہے. یہ بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ برکت اسی بیٹے کی نسل میں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، جس چیز کی قربانی دے گا اللہ اس کی اسی چیز میں سب سے زیادہ برکت دیں گے. اگر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو، لوگ کہتے ہیں نا اگر بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. اپنے کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو، سب سے زیادہ برکت تمہاری اسی اولاد میں ہوگی. سب سے زیادہ برکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے. کیوں؟ حج عمرے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو اللہ نے حج اور عمرے ہی کو فقر و فاقہ ختم کرنے کا ذریعہ بنایا. ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو. ہر بات میں آج کا مسلمان کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے. اتنی تنخواہ ہے، اتنے بچے، ایک اور آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایک حج کر لیا تو یوں ہو جائے گا. بس وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے. لاتو کی فیوکا علیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ گن گن کے اور روک روک کے خرچ نہ کرو، اللہ بھی تمہیں روک روک کے دینا شروع کر دے گا. اللہ بھی پھر یہ دیکھے گا کہ تیرا ایک پیٹ ہے، تجھے 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، اتنا کافی ہے بس، باقی مال میں برکت ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی. اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں سب سے زیادہ برکت دی، سب سے زیادہ برکت.